بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق فعل مضارع ثقیل اور اس کے ساتھ فعل مضارع اثقل۔ اس کے لیے ایک بات کا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا کہ آپ نے وہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے مضارع کو اخف کیسے کیا تھا، وہاں سے باتیں کچھ آگے چلیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ سب سے پہلے ہم فعل مضارع ثقیل کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اثقل کو پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے گا کہ ثقیل کیا ہے اور اس کو کیسے بنایا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اسے ثقیل کیا جاتا ہے۔ مضارع کو ثقیل کرنے سے پہلے اس کے شروع میں لام تاکید لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی منفی جملے کو آپ نے ثقیل بنانا ہے، یعنی اس میں کسی ایسی بات جو کہ منفی میں ہے، مضارع ایک ایسی بات کو بیان کر رہا ہے جو کہ نہیں میں ہے، جس کا نہ واقعہ ہونا ہو رہا ہے، نہ واقعہ ہونا بیان ہو رہا ہے، تو اس کے لیے شروع میں لام تاکید ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی منفی کا لا یا ما، جو چیزیں منفی کا امپیکٹ دیتی ہیں، منفی کا مطلب ادا کرتی ہیں، وہ ہوگا۔ تو مثالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو آپ کی کتاب کا قاعدہ نمبر 23 بتاتا ہے کہ آپ نے کسی مضارع کو ثقیل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جی خفیف کریں۔ میں نے شاید شروع میں یہ کہا کہ اخف، لیکن خفیف۔ اخف اور خفیف میں آپ جانتے ہیں کہ پہلا درجہ ہے خفیف کرنا، ہلکا کرنا، اور اخف اس سے زیادہ مزید ہلکا کرنا۔ تو پہلے خفیف کرنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جیسے یفعلو، یفعلو کو جب آپ خفیف کرتے تھے تو وہ یفعل ہو جاتا تھا، یعنی جو پیش تھی، جو ضمہ تھی، اس کی جگہ جزم آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یفعلو سے یفعل بن جانا، خفیف ہو جانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یفعل کے ساتھ فردر کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کا اضافہ کر دینا ہے، تو آخر میں نون ساکن آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی میں اور کریکشن ذرا کر دوں کہ مضارع کو خفیف کرنے میں یفعلا، یفعل نہیں بلکہ آپ پیش کی جگہ زبر کر دیتے تھے۔ مضارع کو خفیف کرنا یفعلو، اور آخر میں آ جائے گا نون، تو وہ آ جائے گا یفعلن۔ تو گردان میں چلیں، گردان کی طرف جب چلیں گے تو چیزیں ہمارے لیے زیادہ واضح ہوں گی۔ اس کے بعد یہ کچھ بتا رہے ہیں جی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ غائب اور حاضر کے صیغے ہیں تثنیہ کے، وہ اور اس کے علاوہ کچھ مؤنث غائب اور حاضر کے صیغے جو کہ جمع میں ہیں، یہ آپ ثقیل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بات اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم گردان کی طرف چلے جائیں گے تو میں آپ کو ذرا زیادہ ایزیلی بتا دوں گا کہ آپ کو یہ جو بلیک کلر میں لکھے نظر آ رہے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، 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 ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ وہ صیغے ہیں جو کہ آپ ثقیل نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی رہیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ ثقیل ہونے کے باوجود بھی یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ان ان چار صیغوں کے علاوہ دو، یفعلن اور تفعلن، یہ بھی بلیک کلر میں لکھے ہوئے ہیں ان کو فرق کرنے کے لیے۔ تو یہ 6 صیغے ایسے ہیں جو کہ ثقیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں کم و بیش وہی رول اپلائی ہوگا کہ پہلے ان کو خفیف کریں، یفعلو سے یفعلا، اور اس کے بعد نون لگا دیں تو یفعلن۔ تو آپ دیکھیں واحد مذکر غائب کو اگر آپ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے یفعلو، تو آپ یہ دیکھیے یفعلو سے یفعلن بن جائے گا، اسی طرح سے تفعلن بن جائے گا، پھر تفعلن اسی رول کے تحت، پھر آ جائیے نیچے افعلن اور نفعلن۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 3، 4 اور یہ 5 یہ ایک ہی کیٹیگری سمجھی جاتی ہے، تو ان کے اوپر ایک ہی رول اپلائی ہوگا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف شروع میں یا، تا، الف اور نون کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو ثقیل کیا جاتا ہے۔
بعد में आ जाएगा यफ़अलुन। ये देखें, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तो यफ़अलून जो होता है वो यफ़अलुन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से ये तफ़अलुन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका तरीक़ेकार देख लीजिएगा। यफ़अलूना, इसको आपने क्या किया, खफीफ किया, तो ये यफ़अलू हो गया, नून गिर गया, खफीफ हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, नून, मजजूम नून का इजाफा कर दिया, यफ़अलून आपके पास यहाँ पर आ गया। और उसके बाद देखें, दो जज्म इकट्ठे हो रहे हैं, वाव के ऊपर भी जज्म है और नून के ऊपर भी जज्म है। और ये बात आप जानते हैं कि दो जज्म का इकट्ठा हो जाना, उसको फिर हमें बाद में ट्रीट करना पड़ता है। इज्तमा उस साकिनैन, दो सुकून का इकट्ठा होना जायज़ नहीं है, इजाज़त नहीं है उसकी अरबी में। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास दो मजजूम हुरूफ इकट्ठे होंगे तो आपने हरफ इल्लत को डिलीट कर देना है। तो यफ़अलुन, देखें ये रूल नंबर 4 यही है कि जब दो हुरूफ जज्म वाले इकट्ठे हो जाएं तो हरफ इल्लत को डिलीट कर दें और आपके पास यफ़अलुन बन जाएगा। ये रूल नंबर 4 है। तफ़अलूना, तफ़अलू, ये दूसरा जो अब दूसरी जो रो है, दूसरी लाइन को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तफ़अलूना, तफ़अलू, और उसके बाद नून लगा दिया, तफ़अलून, और यहाँ पर भी वाव को डिलीट करेंगे तो तफ़अलुन बन जाएगा। फिर एक चीज़ और भी रह गई है जो कि वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, जिसमें एक सर्कल और एक डॉट लगा हुआ है आपके सामने गर्दान के अंदर। उसमें तफ़अलीना, उसके बाद नून गिराने से तफ़अली बन गया, और उसके बाद क्या आप देख रहे हैं कि तफ़अलीन, या के बाद नून लगाया तो तफ़अलीन हो गया, और नून ये मजजूम है, जज्म वाला है। और यहाँ पर भी दो इज्तिमा हो रहा है, जमा हो रहे हैं दो सुकून, एक को डिलीट करेंगे और किसको करेंगे, जो कि हरफ इल्लत है। और हरफ इल्लत के बारे में आप जानते हैं कि वाव और या ये हरफ इल्लत हैं, तो या को डिलीट कर देंगे तो तफ़ालिन बन जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी गर्दान कन्वर्ट हो जाती है मज़ार सकील में। अब देखें इसकी मिसाल देख लें, वला यकूनन मिनस सागिरीन, और इसको पढ़ेंगे फ्लो में तो ये आ जाएगा वला यकूनम मिनस सागिरीन। अब ये यकूनन कैसे बना, ये हमने फोकस करना है क्योंकि यही है जो कि मुजारे सकील है। तो देखें, काना, यकूनु, ठीक है जी, यकूनु आप जानते हैं कि मुजारे का सीगा है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सकील बल्कि खफीफ करेंगे, तो यकूनु से यकूना बन जाएगा, काना यकूनु, यकूना। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं, नून, मजजूम नून का, जज्म वाले नून का इजाफा करेंगे तो यकूनन, यकूनन आपके पास हो जाएगा। और उसके बाद आप देखें, यकूनन को चाहे आप नून और नून के साथ लिखें, या आगे जो आपको नून जबर अलिफ यानी ये तनवीन वाला जो नजर आ रहा है, या यकूनन, नून अलिफ और ऊपर तनवीन, इस तरह भी लिखा जाता है, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद एक चीज तो जरूरी है कि इसके साथ लामे ताकीद होना भी जरूरी है, तो ये ला यकूनन आपके पास बन जाएगा। तो यकूनन का मतलब क्या होता है, हो जाएंगे या हो जाते हैं। यानी यकूनू का मतलब काना वो हुआ, यकूनू वो होता है या वो हो जाएगा। तो ताकीद का उनसर जब इसके अंदर आएगा तो ये हो जाएगा वाला यकूनन, और वो यकीनन हो जाएगा मिनस सागिरीन, छोटों में से, जलील लोगों में से। आगे है जी लनस्फअन या लनस्फअन। इसको देखेंगे कि ये कैसे बना। बिन नासियाती, नासियातिन काज़िबातिन खातिया। सफ़ा का मतलब है कि घसीटा, यस्फाऊ वो घसीटता है या वो घसीटेगा, नस्फाऊ हम घसीटेंगे या हम घसीटते हैं। यहाँ पर हमें अंदाज़ा होगा कि ये मुजारे का है, तो हम आसानी के लिए मुजारे में ही ट्रांसलेशन करते हैं। नस्फाऊ हम घसीटेंगे, नस्फा ये क्या किया, खफीफ किया।
خفیف کرنے سے نصفعو نصفع میں کنورٹ ہوا. اس کے بعد دیکھیں نصفعن نون لگا دیا، اور اس کو اسی طرح سے جو پہلے ہم نے دیکھا کہ نون مجزوم نون بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس کی ڈکٹیشن ایسے بھی ہو سکتی ہے الف کے ساتھ نصفعن، اور شروع میں نون کے سے پہلے لام تاکید لگے گا لنصفعن. تو آپ دیکھ رہے ہیں لنصفعن بالناسیہ یا لنصفعن، یہ میم جو اوپر لگا ہوا ہے یہ رول آپ جانتے ہیں کہ نون ہو اور آگے با ہو تو درمیان میں آواز میم کی پیدا کی جاتی ہے، اور سہولت کے لیے یاد دہانی کے لیے میم بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے میم کی ادائیگی کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے. تو لنصفعن بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہم ضرور بضرور یقیناً. دیکھیں لام جو ہے لام تاکید ہے، اور یہ ثقیل ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو یہ تاکید در تاکید آ جائے گی، تو ہم ضرور بضرور گھسیٹیں گے لنصفعن بالناسیۃ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ. اب اسکل کو دیکھ لیتے ہیں. اسکل میں کم و بیش وہی رول اپلائی ہوں گے، نون جو آخر میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کی جگہ جو نون مجزوم تھا اس کی جگہ نون مشدد شد والا نون ایڈ کیا جائے گا. کچھ اور بھی تبدیلیاں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جی کیا رولز ہیں ان کے. مضارع کو خفیف کریں، جیسے فعلا سے یفعلو سے یفعلا، یفعلو سے یفعلا بنا دیں. آخر میں نون مشدد کا اضافہ کریں تو یفعلن. جمع مؤنث اور اس سے پہلے جمع مؤنث غائب اور حاضر میں نون مشدد سے پہلے الف کا بھی اضافہ کریں. گردان میں چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. تو دیکھیں جی سب سے پہلے یفعلن، یفعلو، یفعلا، اور اس کے بعد یفعلا کے بعد نون مشدد ایڈ کیا تو یفعلن بن گیا آپ کے پاس. اسی طرح سے ہی تفعلن، یہ واحد والی جو واحد والا کالم ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. تفعلن، تفعلن، افعلن، اور اس کے ساتھ نفعلن، یہ تو اس طرح سے بنے. آگے دیکھیں یفعلو یفعلانی، تو اس کو آپ سمپلی یوں یاد رکھ لیں کہ یفعلانی جو ہے اس کو بھی آپ اسی طرح سے اخف بلکہ خفیف کریں گے تو یفعلا. جب یہ یفعلا بنے گا تو اس کے بعد آپ نون مشدد کا اضافہ کریں گے لیکن یہ زیر والا ہوگا تو یفعلانی، اور اس کے بعد تفعلانی، تفعلانی اور تفعلانی اس طرح سے بن جائیں گے. پھر آگے دیکھیے جی یفعلن، اس کو ذرا اور زیادہ کرنا پڑے گا کہ کیسے کیسے ہوا. تو میں اسٹار جو نیچے لگا ہوا ہے اس کی طرف آنے لگا ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں یہ اوریجنلی ہوتا ہے یفعلون، یفعلو خفیف کرنے سے ہوا، اور اس کے بعد یفعلون. یہاں پر دیکھیں یہاں قاعدہ نمبر 4 اپلائی ہوگا کہ دو ساکن جب ہو جائیں تو آپ نے واو یا کو ڈیلیٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو دو ساکن نظر نہیں آ رہے. دیکھیں واو ہے اور اس کے بعد نون مشدد ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ زیادہ غور سے یاد رکھنے والی بات ہے کہ نون مشدد جو ہوتا ہے وہ ادغام کا نتیجہ ہوتا ہے. دو چیزیں مرج ہوئی ہوتی ہیں، یہ دو نون مرج ہوئے ہیں جو نون مشدد کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. ان میں سے پہلا نون مجزوم ہے اور دوسرا جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے. تو اس نون کو آپ تصور کریں دو نون، جس میں سے پہلا جزم والا ہے اور اس جزم والے نون سے پہلے واو جزم والا ہے، تو وہ واو ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہ یفعلن بن جائے. آگے بھی ایسے ہی یہی رول اپلائی ہوگا، تفعلون، تفعلو، تفعلون، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ادائیگی میں بھی مشکل ہے تو اس کے واو کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اور یہ سب کچھ جو ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں عربی میں ہوتی ہیں اس لیے کہ عربی ایک فلو کی زبان ہے، جہاں دقت ہوتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی رول اپلائی ہوتا ہے اور اس کو زیادہ فلو والا بنا دیا جاتا ہے. تو تفعلن بن جائے گا. اسی طرح سے دیکھیں تفعلین، تفعلی نون ختم ہوا اس کو خفیف کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہاں پر نون مشدد آیا
اور یہاں پر بھی اسی رول کے تحت یا کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ آگے چند مثالیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سبق کا اختتام ہوگا۔ نصرہ، ینصر، ینصرہ، ینصرہ کیسے آیا؟ ظاہر ہے کہ اس کو خفیف کیا۔ اس کے بعد نون مشدد ینصرن، اور لام تاکید تو لگے گا ہی، لا ینصرن، اور ضرور بضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کی، یعنی وَلَا يَنْصُرَنَّ، وَلَا يَنْصُرَنَّ، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس سمپل ناصرہ کی جگہ یا ناصرہ کی جگہ ینصرو آتا اگر اس میں مشدد والا پہلو نہ ہوتا سکیل والا، لیکن وہ ینصرنہ میں تبدیل کیا گیا، اس کو تاکید دینے کے لیے سکیل کیا گیا۔ طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا۔ اللہ کے اوپر پیش ہے، اللہ فاعل ہے، اور من ینصرہ یہ سمپل ایک فعل کا صیغہ آپ کے سامنے جو آپ پہلے جانتے ہیں اس کی کمپوزیشن کو۔ بلا، آزما، آزمانے سے اس کا ہے، بلا اس نے آزمایا، یب لوو وہ آزماتا ہے، نب لوو ہم آزماتے ہیں یا ہم آزمائیں گے، ظاہر مضارع میں تو دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ نب لووا یہ کیا کیا؟ پیش کو زبر میں کنورٹ کر کے خفیف کیا، اور اس کے بعد نون زبر نہ لگایا، اور اس کے پہلے لام تاکید تو لگے گا ہی، تو نبلون، اور والا نبلون اور ضرور ضرور ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے، کم تم لوگوں کو، کا کما کم، کا ہوتا تو واحد کو آزمایا جاتا، کما ہوتا تو دو، اور کم کا مطلب ہے تم لوگوں کو، جو مخاطبین ہیں ان سب سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ نہ کچھ، من الخوف یعنی کوئی نہ کوئی آزمائش ہم تمہاری کریں گے، تھوڑی بہت آزمائش کریں گے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقسم من الاموال اور اموال میں کمی سے یا نقصان سے، والانفسی اور تمہارے نفوس سے یعنی صحت سے بھی ہو سکتا ہے، جان سے بھی ہو سکتا ہے، والثمراتی اور پھلوں میں سے یعنی اور جو زندگی میں ہماری لگژریز ہوتی ہیں اس سے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی بہت اہم اور بہت معنی خیز، بہت ایک کمپریہنسو آیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش تو بہرحال ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمانا تو ہے کسی نہ کسی طرح سے، بہرحال اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے اور آسانی دے اور ہمت عطا فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اس میں دیکھیں زیادہ جو فوکس کرنے والی بات ہے لنکونن، اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ کانا یکون، نکون، نکونا، اب سٹیپ بائی سٹیپ اگر پڑھتے جائیں تو ذہن میں رول آتے جانے چاہیے کہ نکونا، نکونا خفیف کرنے سے ہوا، نکونن، نکونا سے آگے ایک متشدد مشدد جو نون ہے وہ ایڈ کیا گیا، نکونن اور لنکونن یقیناً ہم ہو جائیں گے، کانا یکون ہو جانے کے، کن بھی آپ کو کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہو جانے سے ہوتا ہے، کن ہو جا، تو کانا وہ ہوا، یکونو وہ ہوگا یا ہوتا ہے، نکونو ہم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آگے نکونن ہم یقیناً ہوں گے۔ تو اس کو دیکھیں، لا نکونن یقیناً یقیناً ہو جائیں گے، من الخاسرین خاسرین میں سے۔ تو دیکھیں ربنا کا مطلب ہوتا ہے یا ربنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ، اب دیکھیں لم کے بعد جو تغفر آیا ہے یہ لم اس کو اخف کر دیتا ہے، تو غفر یغفر تغفر، اور تغفر سے کوئی چیز اخف ہوتی ہے تو تغفر ہو جاتی ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھ لی۔
तो राहिमा को भी अगर आप देखना चाहें, व तरहमना, राहिमा यरहमु, तरहमु, यरहमु वो रहम करता है, तरहमु तू रहम करता है, तरहम, तो ये आपके पास अखफ फॉर्म में आया गया, ये भी अखफ फॉर्म में है। और किस लिए अखफ है, इस पे भी लम का असर चल रहा है, इसी लम की वजह से, जो लम बिल्कुल अटैच्ड है तगफिर के साथ, वही तरहम को यानी तरहम भी उसी वजह से अखफ शुदा है, अखफ की फॉर्म में। वकालू ला तज़रुन्ना, वकालू, और अब देखें यहाँ पर एक नई चीज आप देखेंगे, यहाँ पर लामे ताकीद नहीं है तज़रुन्ना से पहले, क्योंकि ये मनफी जुमला है। उससे पहले लाम जबर अलिफ ला तो है, जो कि जुमले को मनफी बना रहा है, और इस मनफी की वजह से ये जुमला मनफी है। और हमने कहा था मनफी जुमलों में लामे ताकीद की जरूरत नहीं होगी। तो वकालू ला तज़रुन्ना, और उन्होंने कहा ला तज़रुन्ना, तुम हरगिज हरगिज ना छोड़ना, आलिहताकुम, अपने खुदाओं को, वला तज़रुन्ना, और ना छोड़ना, वद्दम वला सुवा वला यगूसा व यऊका व नसरा। तो इसमें जरा देख लें, वाज़ारा, उसने छोड़ा, यव जरू वो छोड़ता है, याजरू ये आपने फेले मिसाल में देखा था कि किस तरह से हरफे इल्लत को ट्रीट करना है, जस्ट डिलीट कर देना फेले मिसाल के केस में, जब फा कलमा के ऊपर वाव होगा, वाव होगा। तो वजरा, यवजरू, यजरू। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं आप हाजिर फेल, ये सेकंड पर्सन जो कि प्लूरल है। तो ताजारूना, तुम लोग छोड़ोगे या तुम लोग छोड़ते हो। तो आगे देखिएगा, ताजारू कैसे हुआ, नून हटा दिया आपने उसको खफीफ करने के लिए, और उसके बाद मुशद्दद नून आ गया, ताजारुन्ना। अभी ताजारुन्ना ये नहीं बना, यहाँ भी वही वाली बात कि वाव हट जाएगा, जिसका मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ। तो ला ताजारुन्ना, ये इस तरह से ये हुआ है, वकालू ला ताजारुन्ना। और ये ला भी जो है लामे नाहिया है, मना करने वाला लाम है, जो हुक्म दे रहा है। एक तो होता है ना कि ला तफअलू, कि तुम नहीं करते हो, और एक होता है ला तफअल, कि तुम ना करो, ये वो वाला ला। वकालू लऊ तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाउन, सुवाअन, सुवाअन वला यगूसा व यऊका व नसरा। ठीक है जी, ये कुछ मिसालें थी। आपने ला देखा कि सकील और अस्कल कैसे करते हैं, और अस्कल में भी आपने देखा कि मनफी जुमले और मस्बत जुमले दोनों को किस तरह से कंपोज किया जाता है, या कंपोज शुदा जुमले को आपने किस तरह से समझना है। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने अबवाब सलासी मजीद, ये समझ लें कि इस कोर्स के आखिर में एक बड़ी चीज़ है, उसके बाद चंद एक छोटी छोटी चीज़ें और होंगी। तो इसको हम 4-5 रोज में इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। और इसको बाज़ लोग कुछ मुश्किल सा चैप्टर कहते हैं, लेकिन इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ों को ही मिला जुला के हमने इसको देखना है। बहुत सारी इंशाल्लाह ताला मालूमात मिलेगी, और बहुत ज़्यादा कम चीज़ें जो हैं वो इसमें सीखनी पड़ेंगी। पुराने नॉलेज को इंशाल्लाह ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और बहुत कुछ ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल हो आज के लेसन के हवाले से तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।